کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے تم لوگوں کے ساتھ کہ تم آگ کے علاوہ میں بھاگ کے جا رہے ہو اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے نکال رہا ہوں. پھر اپنی اولاد کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود رزق کی قلت کی دعا کر دی کہ کوئی کسا ہی نہ رہے کہ یہ لوگ مالدار تھے نا اس لیے اللہ کر کے دنیا میں نبی اور اس کے بچے جو ہے نا اس لیے اتنے ایمان تک پہنچے تھے کہ کوئی دنیا کی ٹینشن نہیں تھی. حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام ان سے زیادہ غریب عورت کوئی کسی کتاب میں مجھے کوئی ڈھونڈ کے دکھائے کہ اس سے زیادہ غربت بھی آتی ہے کسی کے انسان پہ, جو کہ شہنشاہ کائنات کی بیٹی ایک دعا کی منتظر, خود بھی دعا کرتی نا تو مال آ جاتا. ہم تو کہتے ہیں نا نبی علیہ السلام سے دعا کرا لے, ان کی اپنی دعا کم تھی, وہ خود بھی دعا کرتی تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتی کہانی. ان کے شوہر دعا کرتے تو پھر بھی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی. ان کا کوئی ایک بچہ بھی دعا کرتا تو کہاں سے. یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی. ان کے کانسیپٹس کلیئر کیے تھے نبی علیہ السلام نے کہ دنیا کو دیکھنا کیسے ہے. یہاں تک کہ عمر بن خطاب کی جو حدیث ہے نا, جب کہا انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کی جب حالت دیکھی تو انہوں نے کہا یار, اور رونا شروع ہو گئے. کہتے یا رسول اللہ کیسر و کسرا کے حالات دیکھیں اور آپ ہمارے حالات دیکھیں. آپ اپنے مطلب آپ کے کپڑوں کے حالات بتا رہے تھے کہ انہوں نے جو گاؤن پہننا تھا تو ان کے پاس اس طرح گاؤن نہیں تھا کہ وہ ڈیلیگیشن سے اس طریقے سے وہ حضرت عمر بن خطاب چاہ رہے تھے کہ وہ ہی شوڈ میٹ ود اتھارٹی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر روتا کیوں ہے, تو نہیں چاہتا کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے کریں اور ہم آخرت کے. اتنی کلیئر ون لائن فلاسفی کہ ہم اس دنیا میں مزے کرنے نہیں آئے. جیسے ہی وہ مزے کا لفظ آئے گا, خدا کی قسم اردو میں ڈوپامین کا لفظ جب لکھا رہتا ہے نا اس کیمیکل کا, تو اس کو مزے کا کیمیکل ہی لکھا جاتا ہے. جب مزہ آپ کو ریسیو ہو رہا ہو نا, کسی کام میں مزہ آ رہا ہو تو ڈوپامین مل رہی ہوتی ہے آپ کو, اور جب کسی کام میں سکون آ رہا ہو نا تو ڈوپامین نہیں مل رہی ہوتی ہے آپ کو. آپ کسی کو دے رہے ہوتے ہیں, بڑے کاموں میں سکون ہے. ہمیں یہ فلسفہ بتا دیا گیا ماں باپ کی طرف سے کہ اپنی مرضی کا کام کرو گے تو سکون آئے گا. بالکل غلط فلسفہ بتایا گیا. یہ ہے ڈوپامین, یہ شیطان کی سازش ہے جو ہمارے ساتھ ہوئی. اصل میں جو معاملہ ہے وہ ہے اللہ کے کام کرو گے تو سکون آئے گا, چاہے وہ کرسچن ہی کر رہا ہو, چاہے یہودی کر رہا ہو, چاہے دہریہ ہی کیوں نہ کر رہا ہو. اگر وہ والے کام کر رہا ہے کہ جس میں جو کہ اللہ نے کہا ہے انسانوں کو کہ یہ کام کرنے ہیں, تو اس کو سکون مل رہا ہوتا ہے. چاہے وہ مدر ٹریسا ہو, چاہے وہ کوئی لیفٹ ونگ کا کوئی ہو یا رائٹ ونگ کا ہو, چاہے عیدی ہو جو کہ کہتا ہو کہ اسلام سے چھوڑو, انسانیت کا مذہب اصل میں مذہب ہے, کام اللہ کر رہا ہے, سکون ملے گا. مزہ تو ہے ہی نہیں نا, تکلیفیں کاٹ رہی ہیں اللہ کے کاموں میں. کوئی چکر ہی نہیں ہے کہ آپ کو مزہ آئے. کچھ سوچیں, کسی بھی ایک اللہ والے کو دیکھیں, اس کی ایک لائف ایک عام بندہ گزار نہیں سکتا. کیوں؟ گھر چھوڑنا پڑے گا, اے سی بند کرنے پڑیں گے, گاڑی کی وجہ پیدل جانا پڑے گا, گرمی میں سردی میں ہر معاملے کے اندر آپ کو آرگینک لائف گزارنی پڑے گی. ایسے تو نہیں آپ کو اللہ والے کام کرنے پڑے نا, اتنا تو نہیں ہوگا کہ آپ کو اللہ کے کام بھی کریں اور آپ کو دنیا کے مزے بھی آ رہے ہوں. 1.0001% کوئی ایکسیپشن ہو تو ٹھیک ہے. اس ایکسیپشن کو چیز کرنے کے لیے 7 ارب لوگ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم مورلی بھی کریکٹ ہو جائیں اور مزے بھی پورے ہو جائیں. تو یہ تو نہیں ہونے والا. اگر آپ نے ڈیسیجن لینا ہے کہ آپ نے اللہ کے کام کرنے ہیں تو جستجو کریں. اور اب بلینئرز نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے. دیکھیں نظام اللہ کا کیسے چیختا اندر سے. بل گیٹس نے بھی کہہ دیا کہ میں 1 پائی اپنے بچوں کو نہیں دوں گا, ورنہ کیا ہوگا, ڈوپیٹکس بن جائیں گے, سہل پسند ہو جائیں گے, دنیا میں ایروگینٹ ہو جائیں گے. خود بل گیٹس نے بول دیا. پھر جیف بیزوس نے کیا کہا, 1% اپنے جو کمائی اپنے بچوں کو دوں گا, باقی سب چیریٹی کر دوں گا. جب مال آ جاتا ہے تو سمجھ آ رہی تھی کہ یار کیا فائدہ, 1 ملین میں بھی وہی عیاشی تھے جو 1 ٹریلین میں عیاشی. فائدہ کیا, وہ اتنے نمبر اکٹھے کر کے. Everybody who gets it knows کہ this is not the money is not the answer. مگر چونکہ پیسہ آیا نہیں ہوتا تو شیطان بار بار بتاتا ہے کہ نہیں یہ تو عمراء کے نخرے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم دے دیں گے, میں تو غریب ہوں, میں کیا پہلے بیسکس تو کور کر لوں. اور بیسکس کور کرتے کارنر پلاٹ اور 10 مرلے سے 1 کنال, پھر فارم ہاؤس اور پھر SUVs اور پھر امریکہ اور وہاں پہ ولاز کی باتیں ہوتی ہیں. بیسکس کرتے کہاں پہنچ جاتے ہیں. یہ وہی نشہ ہے جو آپ کو ہوش میں آنا ہی نہیں دیتا. اس وقت گنتی کے بندے ہوں گے جو شاید سینکڑوں میں بھی نہ بچے ہوں کہ جو اس نشے کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ یار یہ تو پیور نشہ کر رہے ہیں, پوری دنیا نشے میں ہے. اسی ایلوژن کو پھر اللہ اس کے اندر اللہ رسول ڈھونڈتے پھرتے ہیں.